بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ ہم نے پہلی تختی جب مکمل کر دی تو اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ وقفہ ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اب شروع کریں گے پہلی تختی کے بعد تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ قاعدہ کی دوسری تختی۔ اب دوسری تختی میں کچھ الفاظ یعنی حروف کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، دو حرف کو ملا کر تین کو، اسی طرح 4 حرف کو ملا کر لکھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ طالب علم جو ہے اس کو سمجھ جائے اور اس کو پہچان لے۔ ٹھیک ہے۔ اب بعضوں کا جیسے کہ لام الف ہے، اس کو 3-4 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف شکلوں میں۔ اب لام بھی ایک ہی ہے، الف بھی اسی طرح ہے، لیکن شکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ تختی ضروری بھی ہے اور اس میں مشق بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ کو اس میں مشق اس طرح ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کون سا حرف ہے۔ یعنی جس طرح لام الف، ایک لام الف جو ہے وہ کینچی والا لام ہے، ٹھیک ہے، کینچی والا لام الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے عام طریقے سے لکھا ہوا ہے، مختلف اشکال میں لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ دیکھ لیں گے مختلف رنگوں میں، ٹھیک ہے، الف لام الف، اسی طرح لام الف با الف، یہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اور مختلف رنگوں میں ہم نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ تو جی ہاں، آپ نے اس جو الف ہے، الف اور لام الف، ٹھیک ہے، شروع میں جو لال رنگ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک شکل، ٹھیک ہے، الف اور لام الف کا جو ہے، الف کا تو شکل ایک ہی ہے لیکن لام الف میں جو شکل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے لام الف سے اس کی شکل جو ہے وہ مختلف ہے پہلے لام کی، ٹھیک ہے۔ الف کے بعد جو لام الف ہے اس کی شکل کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آسمانی کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہے، یہ بھی لام الف ہے جو کینچی کی شکل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کس طرح پڑھ لیں، لام الف، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں لام میں مد کرنا ہے اس وجہ سے کہ میم ساکن ہے، تو الف لام الف، پھر اس کے بعد لام الف، پھر اس کے بعد با الف۔ دیکھو کہ با کی شکل جیم کی طرح نہیں ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے لیکن جیم کی طرح شکل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ با ہے۔ اگر با جیم کی شکل آ جائے نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ جیم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، با الف، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر لال رنگ ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہلکا رنگ ہے لال، تو اس میں کیا ہے کہ اس پہ بھی یہ بھی ایک شکل ہے لام الف کی، یعنی لام کی لکھنے کی ایک طریقہ یہ بھی ہے، لام الف۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکمل لام لکھا ہوا ہے جو آپ کو اس کے لین کے آخر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لام، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کالے رنگ میں نیچے نظر آ رہا ہے، دوسری لین میں آپ کو کالے رنگ میں جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک شکل ہے لام الف کا، ٹھیک ہے، لکھنے کا، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے لام الف۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے لام کے لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اوپر آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ الف، یعنی بعض اوقات جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس کو الف کہتے ہیں لیکن یہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے لام جیم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سبز رنگ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، لام جیم۔ تو یہ لام، ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی حرف ہو اور اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، اور نیچے دوسرا حرف لکھا ہوا ہو تو سب سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے وہ اوپر والا حرف پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے والا
حرف پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے کہ جیم لام، یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لام جیم اس طرح پڑھیں گے لام جیم. اس کو ان حروف کو الگ الگ پڑھیں گے اور یہ آدمی کو سمجھانے کے لیے ہے. مختلف جو ہے اس میں یعنی دو الفاظ کو دو حرفوں کو اکٹھا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح لام جیم میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ دکھا رہا ہوں کہ سبز رنگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے لام جیم. ٹھیک ہے، تو یہ الف سے یہ یعنی الف جو ہے جب آخر میں آ جائے تو وہ اس طرح ہوگا، اس کو الف کہیں گے. یہ شروع میں ہے یعنی اس کے اوپر ہے تو یہ شروع میں آ گیا تو لام جیم. پھر اس کے بعد ہے کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام الف پھر وہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ نورانی قاعدے کی دوسری تختی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی لام الف کے یعنی اس کا لام کے لکھنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی لام الف جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کے مختلف اشکال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سرخ رنگ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے ایک نقطہ ہے، پھر درمیان میں ایک ڈنڈا ہے، پھر آخر میں بھی ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے، سرخ رنگ میں جو یعنی گلابی رنگ ہے. تو یہ ہے کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بلب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے با لام با، با لام با. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. شروع میں با ہے، درمیان میں لام اور پھر آخر میں پھر با. اب جو ہے میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب اس کے آخر میں الف آ جائے تو اس کے ساتھ یعنی دوسرا حرف مل کر نہیں لکھا جا سکتا بلکہ اس سے الگ لکھا ہوا ہوگا. لیکن یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یعنی اس کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا؟ یہ لام ہے. اس کو با الف با نہیں کہیں گے بلکہ کیا ہے؟ یہ با لام با. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بتا دیا کہ کاف. اب کاف میں کیا ہے؟ اب یہ چھوٹا کاف ہے، شروع میں آپ تیسری لائن میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہلکا سا رنگ ہے یہ براؤن کلر کا. تو اس کا کیا ہے کہ کاف، اس کا ایک تو یہ شکل ہے، ایک جو اس کے اندر یہ حمزہ سا لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پر جو کاف نظر آ رہا ہے آپ کو آخری لائن میں. تو آپ کو کیا ہے کہ یہ مختلف اشکال ہے کاف کے لکھنے کے. لیکن خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو دم سا اوپر کی طرف یہ جو لکیر کاف کا دیا ہوا ہے تو خاص طور پر جو مل کر حروف لکھے جاتے ہیں تو اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی یہ اس کا کیا ہو یعنی اوپر دم کیا ہوا ہوگا تو وہ کیا ہے؟ کاف ہوگا اور یہ ٹیڑھا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کاف. اس کا شکل یہ بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کون کون سے کس طرح یہ ہوتا ہے. اب دیکھو کاف، پھر اس کے بعد کاف، پھر اس کے بعد ہے کاف با، کاف با. اب یہ دیکھ لو میں نے بتا دیا کہ کاف کے مختلف اشکال ہیں. تو اب یہاں پر بھی ایک دم جو ہے وہ اوپر کی طرف گئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی مختلف شکل ہے اور اس سے جو مختلف ہے وہ ہے یہ تھوڑا سا اونچا ہے اور جو سرخ نظر میں سرخ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کاف با. اور اس کے بعد جو آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے سفید والا کاف تا. آپ دیکھ لو کہ کاف با میں جو کاف ہے اور کاف تا میں جو کاف ہے یہ اس کے تھوڑا سا فرق ہے یعنی دیکھنے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ جو کسی کو سمجھانا ہو یا خود اپنے بچوں کو سمجھانا ہو یا کوئی بھی دیکھ رہا ہو تو اس کی کیا ہے کہ یہ جو اوپر کی طرف یہ دم گئی ہوئی ہے تو یہ اصل میں یہ ہے. جب یہ اوپر آپ کو نظر آ جائے اور اس کو ملا کر لکھا ہوا ہو نیچے کے ساتھ لگ گیا ہو تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کاف ہے. تو میں نے یہ جو ہے مختلف اشکال مختلف شکلوں میں آپ نے دیکھ لیا اور دو حرف اور تین حرف مل کر لکھے ہوئے ہیں اور مختلف رنگوں میں آپ نے دیکھ لیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے. طرح کہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ الف لام الف اور با الف اس طرح جو لام الف کی مختلف شکلیں آپ نے دیکھ لی ہیں مختلف رنگوں میں. ٹھیک ہے،
تو اب اس مختلف شکلوں کو پہچاننا تاکہ یعنی مشق ہو جائے، آدمی کو پتہ چل جائے کہ لام جو ہے اس شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اسی طرح با کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے با لام با، جس طرح میں نے آپ کو الف اور لام میں جو فرق پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام اور الف میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، جب لام خاص طور پر جب لام درمیان میں آ جائے تو وہ الف کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کاف جو چھوٹا کاف ہے اس کی مختلف اشکال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو پوری جو ہے دیکھ لیں تاکہ مشق بھی ہو جائے اور آپ سمجھ بھی جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔